یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ کے پاس میں تشریف بھی لائی تھی، آپ لوگوں سے بات بھی کی تھی ہم نے اپنے پروگرام میں. یہ فرمائے گا تب ڈنڈوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ کہاں پر سے آپ لوگ یہ ڈنڈے لے کر آئے ہیں. آج تو ہم نے دیکھا جدید اسلحے سے لیس ہیں تمام تر جو طلباء ہیں وہاں پر، تو یہ اسلحہ کہاں سے پہنچا؟ جب مجاہدین آپ پہنچیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اپنے ساتھ اسلحہ لائیں گے. اب اگر ہمارے پاس اسلحہ نہ ہوتا تو یہ تو ہمارے 100-200 بندے مار کے چلے گئے ہوتے. مجاہدین کہاں سے آپ پہنچے ہیں؟ جی آپ نے کہا مجاہدین آپ پہنچیں گے، تو مجاہدین کہاں سے آپ پہنچے ہیں؟ مجاہدین آ گئے ہیں اور انہوں نے سامنے والے انوائرمنٹ دفتر میں ایک جنریٹ پھیلا ہے اور ہمیں نہیں پتا. جب عمارت دھماکے سے اڑی ہے تو ہمارا بھی پورا مدرسہ اڑا ہے. ہم یہ سمجھے شاید کچھ اور ہمارے یہاں کچھ ہوا ہے، لیکن جب ہم نے دیکھا کھڑکیوں وغیرہ سے تو سامنے والی عمارت میں آگ لگی ہوئی تھی. تب ہمیں پتا لگا ہے کہ بچوں یہ جو ہمارے مجاہدین بھائی آئے ہیں ام حسان صاحبہ، یہ مجاہدین بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ پاکستان سے. اور کہاں سے؟ پورے پاکستان سے. اور یہ بتائے گا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں میڈیا میں، اس میں کتنی حد تک سچائی ہے کہ خودکش حملہ آور بھی ہیں لال مسجد کے اندر؟ تو ہوں گے نا، آپ کے کیا خیال میں؟ نہیں ہوں گے نہیں ام حسان صاحبہ، یہ آپ بتا سکتی ہیں. آپ سے ہم نے بات بھی کی ہے، آپ پرنسپل بھی ہیں. آپ یہ بھی خبریں کہ طالبات بھی خودکش حملے کے لیے تیار ہیں، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ جی اگر یہ خودکش حملے کے لیے تیار نہ ہوتی ہیں گھروں پہ چلی جاتی ہیں. چلی جاتی نا، یہ یہیں رہتی ہیں، ان کے پیرنٹس بھی یہیں ہیں. نہیں اب مجھے صرف اس بات کی بتائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ خبریں غلط ہوں، کہ کیا خودکش حملہ آور اس وقت لال مسجد کے اندر موجود ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ فائزہ داود ہیں، یہ بات کر سکتی. جی ام حسان صاحبہ پرنسپل جامعہ حفصہ کی ہم سے بات کری تھی. اب غالباً مولانا عبدالرشید غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. جی مولانا صاحب السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ لال مسجد اور جامعہ حفظہ کے حوالے سے بہت کچھ دیکھ چکے. ایک نہیں سینکڑوں کیمروں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے جو کچھ دکھایا وہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرا. لیکن ہمارے پاس لال مسجد آپریشن کے حوالے سے دکھانے کے لیے کچھ خاص چیزیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. شامل تھے. انہوں نے وہاں 11:30 بجے کے قریب پہنچ کر ہی پوزیشنیں سال لی تھی اور واقعات کو فلم بند کرنا شروع کر دیا تھا. اور 11:30 بجے کے قریب وہ واقعہ پیش آیا جس پر آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ پہل کس نے کی تھی. لال مسجد اور جامعہ حفظہ غازی عبدالرشید کہتے رہے پہل پولیس اور انتظامیہ نے کی تھی، لیکن حکومت اور انتظامیہ کہتی ہے پہل لال مسجد والوں نے کی تھی. ناظرین، کیمرے کی آنکھ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی. آئیے ٹی وی 1 کے کیمرے آپ کو ایگزیکٹ وہ منظر دکھاتے ہیں جو اس وقت پیش آیا، اور یہ منظر دیکھنے کے بعد آپ فیصلہ دیجیے گا کہ پہل کس نے کی تھی.
جگہ ہے جو آپ کی طرف سے یہ فائر ہو رہا ہے اور یہ ہم سن بھی رہے ہیں اور یہ دیکھا بھی جا رہا ہے، یہ سارا یہ اتنا اسلحہ، یہ گولہ بارود، یہ تمام چیزیں یہ کب آپ نے اکٹھا کیا، کس طرح سے اکٹھا کیا کہ آپ پاکستانی فوج کا، پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کا 3 دن سے مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ کا اسلحہ اور گولہ بارود ختم نہیں ہو رہا ہے؟ پہلی بات مان رہے ہیں کہ وہ جو پہلے دن جو واقعہ ہوا جس میں رینجرز کا یہ لانس نائک شہید ہوا، اس کی ذمہ داری تو آپ مان رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اسی سے یہ پورا واقعہ شروع ہوا ہے اور یہ 4 دن سے جو گھن گرج ہو رہی ہے اور یہ جو ایک لڑائی ہو رہی ہے، اگر آپ کی طرف سے کوئی فائر نہیں ہوتا اور آپ کی طرف سے مزاحمت نہیں ہوتی تو یہ تو اندر چلے جاتے سیکیورٹی فورسز اور قبضہ کر لیتے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس اتنی سخت، اتنی قوت، اتنا اسلحہ، اتنا گولہ بارود موجود ہے کہ آپ اس پوری فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وجوہات یہ خود ہیں اور ان کی طرف سے پہلا جو فائر آیا اس کے بعد یہ واقعہ ہوا اور اس لڑکے نے یعنی ایک ایسی چیز خریدی بغیر اجازت سے، اس کے بعد سے اب آپ اس پہلے واقعے کو ابھی تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں۔ ارے غازی صاحب، جس لڑکے نے بغیر ارادے سے یہ رینجرز کے شخص کو ہلاک کیا ہے اسی کو حوالے کر دیں آپ حکومت کے، آپ اس کو تو سمجھ رہے ہیں نا کہ اس نے تو قتل کیا ہے۔ اس نے فائر کھولا ہے نا جناب، آپ اس کو اپریشیٹ کریں اس بات کو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس نے فائر کھولا، اس نے کر دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے 70-80 کے مقابلے میں یہ بتا دیں کہ ان کے کتنے زخمی ہوئے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ اموات ہوئی ہیں، ذرا ابھی ان سے پوچھ کے مجھے بتائیں۔ آپ کے 70-80 کہاں، لیکن غازی صاحب ابھی پھر بھی آپ برائے مہربانی یہ تو بتائیے کہ یہ جو آپ دفاع کر رہے ہیں اور اتنی بڑی مزاحمت کر رہے ہیں، اس کی قوت اتنی سخت، اس مسجد میں، اس دینی مدرسے میں اتنا اسلحہ، اتنا گولہ بارود آپ نے کب جمع کیا، کیسے جمع کیا، کیوں جمع کیا؟ یہ راستہ ہے کہ یہ کارروائی کریں اور ہم ان کے ساتھ جو ہے دفاع کرتے کرتے سارے کے سارے جو ہیں وہ شہید ہو جائیں۔ ہم گرفتاری سے موت کو ترجیح دیں گے۔ یہ ایک ڈیسائیڈڈ چیز ہے جس کو اب میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔ عبدالرشید غازی ہمارے ساتھ تھے لال مسجد سے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، ہمارے سوالات سنے، ان کے جوابات سنے، ان کا موقف سنا، ان کا آخری جملہ سنا، اور اس جملے سے پہلے جو ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہمارے ساتھ شامل رہے آج وفاقی وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ۔ عبدالرشید غازی جو کہہ رہے تھے، جو میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، آپ خود اپنا نتیجہ نکالیے، آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ پوزیشن کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور یہ صورتحال کس طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت کے خلاف کے پاس بھی آپشنز اب کم سے کم رہ گئے ہیں، اور خود عبدالرشید غازی نے کہا کہ اس بات کا تو کوئی امکان ہے ہی نہیں کہ وہ گرفتاری دیں، وہ ان کے ساتھی گرفتاری دیں، اور لگ رہا ہے کہ بند گلی میں کھڑے ہیں ہم، فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ بند گلی میں کھڑے ہیں۔ حکومت اس معاملے میں اس بات کو مان لے تو یہ حکومت کے لیے ایک بہت پریشان کن صورتحال ہوگی۔ تمام لوگوں کو جانے دے، ان کے خلاف کوئی کیسز نہ ہو، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، ان کو گھر جانے دے دیا جائے، اس طرح سے یہ کرنا جو ہے آئی تھنک یہ حکومت کے لیے تو یہ ایک بہت ہی خطرناک عمل ہوگا، حکومت کے امیج کے لیے بھی اور پوزیشن کے لیے بھی۔ اس کے ساتھ ہی کامران خان کو اجازت۔